السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا مبشر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے پاکستان۔ آج میں بار کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ سینئر وکیل چودھری محمد سلیم سندھو صاحب موجود ہیں۔ ان سے کچھ سوالات کریں گے جو ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کسی تھانے میں یا کچہری میں تو اس کو پتہ ہو کہ اس معاملے میں کون سی دفعات لگ سکتی ہیں، کون سا کیس لگ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ یہ سینئر وکیل بھی ہیں اور ان کو کم از کم 20 سے 30 سال ہو چکے ہیں وکالت کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ کسی اور کا بھی اس سے بھلا ہو جائے گا کہ جو انسان دیکھے گا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایجوکیٹر بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ کیس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج جو یہ ویڈیو ہے بہت زیادہ انفارمیشن والی ہے، آپ اس کو لازمی دیکھیں اور آپ نے اس کا ہمیں رسپانس بھی دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس سے زیادہ یعنی کہ اچھی ویڈیوز سے باخبر رکھتے رہیں گے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو ماں باپ زمین سے آگ کر دیتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی آگ کر دیتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ہم سے کوئی یعنی کہ زمین کا معاملے میں کوئی ہم سے سوال جواب نہ کرے، اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ اس کے حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کون سی دفعات لگ سکتی ہے، کون میری بہن یعنی کہ اگر کیس کرنا چاہے تو وہ کس حوالے سے کر سکتی ہے؟ اسلام نے مرد اور عورت کی حصے مقرر کر دی ہے اور ایک وراثت کا قانون متعین کر دیا ہے۔ لڑکے کے لیے 2 حصے رکھے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ رکھا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ ایسا کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کر لیتی ہے تو اس کو عمومی طور پر آگ کر دیا جاتا ہے، اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے وہ اپنے بیٹوں کو ہبہ کر دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت اگر واقع ہو جائے تو پولیس کے پاس آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کمشنر کی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، ڈی سی سے رجوع کر سکتے ہیں، وہاں اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل جو ہے وہ ریٹ میں جایا جاتا ہے۔ ریٹ میں جائیں گے تو آپ کو فوری طور پر اس کا حصہ مل جائے گا بیٹی کے حصے کے لیے، اور ان کے خلاف FIR بھی لانچ ہوگی۔ سر اس کیس کا نام بتا دینا، کون سی دفعہ اس پہ لگتی ہے؟ اس میں 420 اور 6871 بھی لگتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں ایک اور دفعہ ایڈ کرنی چاہیے، وہ ہے ٹھگی کی۔ وہ دراصل اس بچی کے ساتھ ٹھگی کی گئی ہے تاکہ ان کو قرار واقعہ سزا مل سکے اور زیادہ سزا مل سکے۔ تو دوسرا سر، یہ جو 420 ہے یہ کس کس جگہ پہ لاگو ہو سکتا ہے؟ جہاں کسی کی نیت جو ہے وہ بد نیتی پہ مبنی ہو، نیت بد نیتی پہ آتی ہو تو وہاں 420 اٹریکٹ کر جاتی ہے۔ تو دوسرا سر آپ یہ بتائیں کہ جو پولیس والے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پولیس والے ایک بندے کی سائڈ لیتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے سیاسی ماحول ہوتا ہے، اس کی سائڈ لے کے کسی دوسرے بندے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ناظرین کو کیا کرنا چاہیے کہ جو بندہ غریب ہے اس کو زیادہ قانون کا نہیں پتہ تو وہ کیا کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اندر لوگ زیادہ پولیس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کو دھمکاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پچھلے زمانے میں ذرا حالات مختلف تھے، آج تو میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے اور بہت فعال ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جس کے ساتھ کوئی وقوع گزرتا ہے وہ میڈیا چینل والے سے رابطہ کرے تاکہ اس کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور ارباب اختیار کو اس بات کا علم ہو اور وہ ایکشن لے سکیں، کیونکہ سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب لے سکتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک آسان سا فارم ہے، اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے 491 جو ہے وہ ہماری ایک دفعہ ہے فوجداری کی، جس کے تحت ہوتا ہے کہ کہیں بھی آدمی ہو اس کو زندہ یا مردہ حالت میں کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ 2 جگہ پہ 2 فارم ہے اس کے، ایک سیشن جج کا فارم ہے اور ایک ہائی کورٹ کا ہے۔ اب جو اس کو آسان سمجھتے وہ رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سر، ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ختم نبوت کا ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا سر تن سے جدا ہے، اس پہ کون سی دفعات لگتی ہیں وہ بھی ذرا بتائیں آپ۔ جی، ہمارے قانون کے اندر تو 295C اٹریکٹ کرتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا کسی صورت بھی وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف یہ دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ اس کو خود ہاتھ میں لے کر دوسرے کو مار نہیں دینا چاہیے،
हो सकता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो, या ये भी हो सकता है उसके पास कोई मालूमात ही ऐसी ना हो, उसको इल्म ही ना हो। इसके लिए जो मुतलका फोरम है वो हमारा सेशन कोर्ट का है और हाई कोर्ट का है या अरबाब इख्तियार का है कि गवर्नमेंट से रिव्यू किया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट जो है अपने तौर पर उसका एक्शन ले। कोई प्राइवेट आदमी कोई इख्तियार नहीं रखता वो किसी को ऐसी धमकी दे कि जनाब मैं ये कर दूँगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स सारी ज़िंदगी मुसलमान रहता है और वो नेकियां करता है, नमाज़ें पढ़ता है, वो सब काम करता है, लेकिन आखिरी लम्हा ऐसा गुजरता है जब उसके एक हाथ जो है जन्नत दूर रह जाती है, तो वो अपने किसी अमल की वजह से दोज़खी हो जाता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी बुरे काम करते हैं या बदअमालियाँ करते हैं, तो आखिरी लम्हे जब उनसे दोज़ख एक हाथ दूर रह जाती है तो वो कोई ऐसा अमल कर सकता है जिसकी बिना पर वो जन्नत में चला जाता है। इसी तरह किसी आदमी के बारे में हम प्रज्यूम करते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला आखिरी लम्हे उनको गुनाह माफ़ फरमा दे और वो तैब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुत्की बन जाए और उनका सही परवाना बन जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग ऐसे गुज़रे जिन्हें तौबा नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, आपके जिस्म पर तशद्दुद किया, आपको बुरा भला कहा, लेकिन आखिरी वक्त में जाकर वो बहुत बेहतरीन मुसलमान हुए। तो सर यानी कि इसका मतलब ये है कि इंसान को पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बाद ये सारा जो भी सलूक है। हाँ जी बिल्कुल, तो पहले दूसरा इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके। दूसरा सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो रिश्वत है, रिश्वत के हवाले से कि जो कोई भी है रिश्वत लेता है, कोई भी इंसान, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें कहाँ पे रुजू करना चाहिए? उसके बारे में कोई हमारे पास प्रूफ होना ज़रूरी है या कि वैसे ही बंदा जाके कह सकता है? नहीं, किसी भी चीज़ कानून तो प्रूफ के बगैर चलता नहीं है। लॉ की तो रिक्वायरमेंट है कि आप एविडेंस लेकर आएँ और उससे प्रूव करें, क्योंकि किसी की बात को तो ऐसे नहीं माना जा सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा कोर्ट में गए और वहाँ केस हुआ जिसमें हज़रत हसन ने जो शहादत दी, तो काजी ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ केस कर दिया। तो हज़रत अली ने उनसे पूछा क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था? लेकिन काजी साहब कहने लगे या अली पूरी तरह यकीन है, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बेटा बाप के हक़ में गवाही दे सके। अगर किसी की रिश्वत का मामला आता है, जैसा कि ये एक लानत है पूरी दुनिया में फैली हुई है और ख़ास तौर पाकिस्तान में तो इसका बड़ा चर्चा है, और कोई आदमी इसके बगैर शायद ज़िंदगी गुजारता हो, तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, दोनों दोज़खी हैं। ये हदीस मुबारक भी इस हवाले से मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन रजू करने के लिए हमारे यहाँ एक एंटी करप्शन का अदारा मौजूद है, आप उससे रजू करें या जिस अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया है उससे भी आप रजू कर सकते हैं। सर अच्छा, दूसरा मेरा यानी कि आपसे ये सवाल है कि जो इंसान यानी कि लड़का है या लड़की है वो शादी कर लेते हैं, घर से भाग के कर लेते हैं शादी या ऐसे, तो ये इसके हवाले से कानून क्या कहता है, ये ज़रा बता दें। हमारे आइन जो है हमारा ये वाज़ेह है, वो बालक के लिए जो है ना वो ये आज़ादी मूवमेंट और शादी जो है इसकी इजाज़त देता है, ख़ानदान बसाने की इजाज़त देता है, उसके मकान की इजाज़त देता है, उसकी ट्रैवलिंग की इजाज़त देता है। और आइन जो है ये तमाम कवानीन से सुप्रीम है पाकिस्तान के अंदर। सवाए आइन वहाँ कुछ नहीं है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आ जाए या अल्लाह ताला का कोई अहकाम आ जाए, तो उसमें तो ये बेबस है। लेकिन बाकी तमाम कवानीन जो कहीं भी हैं उनसे ये बहुत आला है, हमारा आइन मावरा है और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। और उसको तहफ़्फ़ुज़ है कि जो बालग है, लड़की हो या लड़का हो, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके, क्योंकि उनकी रज़ामंदी ज़रूरी है। तो ये जो जुल्म किया जाए माशरे के अंदर के ज़बरदस्ती की शादियाँ, ये शादी नहीं कह सकते, इसका कोई और ही नाम होना चाहिए। तो सर एंड में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो आपको पता है, आपने मुआशरे के अंदर देखा है कि जो बेचारे गरीब होते हैं या गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको इतना कानून के बारे में नहीं पता होता, वो 24 घंटे कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनके बारे में आप कोई ऐसी हिकमतें अमली बताएं कि उनका काम जल्द अज जल्द हो सके। इस सिलसिले में एक चीज़ है, वो है हमारा जो वकला साहबान है ना, इनके अंदर एक प्रॉब्लम है। अगर इसको दूर किया जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इनकी एक क्लासिफिकेशन कर दी जाए कि ये फौजदारी केस करेगा, ये सिविल केस करेगा, ये इस सज़ा तक केस कर सकेगा, ये इस हद तक कर सकेगा, ये इस हद तक कर सकेगा, ताकि एक तो उसका कानून के ऊपर कमांड पूरी होगी, दूसरी उसकी मसरूफियत मुतय्यन होगी।
تاکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا وہ وکیل ڈھونڈنے میں آسانی ہو. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب 2 سال کیس گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس وکیل صاحب کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی جو 2 سال کیس چلاتا رہا ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں. مثلا میں یہ کہوں گا کہ اگر میں کوئی پریکٹس کر رہا ہوں تو مجھے 100 کیس نہیں پکڑنا چاہیے. مجھے میں ٹرائل کا وکیل ہوں, مجھے ٹرائل کی حد تک ہی کیس کرنے چاہیے, باقی چھوڑ دینے چاہیے تاکہ باقی وکلا کے پاس جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ فیصلے ہو سکیں. تو سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وکیل ہے جو اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں بعض بندے ان کو شعور نہیں ہوتا, وہ ایسے کسی کے کہنے پہ آ جاتے ہیں. اگر میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار اس بندے کو مل لو جا کے, یا آپ کو کوئی کہتا ہے اس بندے کو مل لو, تو ان کو شعور کیسے آئے گا کہ وہ کیسے پتہ کرے کہ یار یہ بندہ اس چیز کے بارے میں ماہر ہے یا اچھا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بورڈ اویزا کرنا چاہیے یا یہاں LCD وغیرہ لگا دینی چاہیے جس میں وکلا کے بارے میں یہ تجویز کیا ہو یا لیٹ چل رہی ہو جس میں ان کے نام آ رہے ہوں کہ یہ فلاں وکیل فلاں کا ہے, اور اپنے آگے وہ لکھے کہ میں فلاں کیس کرتا ہوں, ان کے علاوہ نہیں کرتا. تو سر اینڈ پہ آپ اور کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے کسی بھی کیس کے حوالے سے جو آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ لیکن عوام کو پتہ نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آج کے حوالے سے جو ہے نا وہ سب سے پہلے کسی بھی آدمی کو میڈیا سے رجوع کرنا چاہیے, یا خود اس کے پاس موبائل ہیں وہ موبائل میں اس کی ویڈیو لینی چاہیے اور اس میں فوٹیج لے لینی چاہیے, ریکارڈنگ کرنی چاہیے اس بات کی, تاکہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ موو کیا جا سکے اور یہ پروف جو ہیں یہ کورٹ میں پیش کیا جا سکے. تو اس طرح جو ہے بس ناظرین آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان شعور رکھتا ہے, جو انسان بالغ ہے اس کو شعور ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ ڈر جاتا ہے کہ یار اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے خیال سے یہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. بہتر چیز یہ ہے کہ جیسے سر بتا رہے ہیں کہ آپ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, سب سے زیادہ نمبر 1 پہ جو طاقت ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کی. ایسے ہی ہے جی بالکل. تو آپ اس پہ ہر چیز کو ریکارڈ کریں, آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, کوئی بندہ بھی کر رہا ہے, چاہے وہ ملازم ہے, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے وہ جج صاحب ہے, چاہے وہ SC صاحب ہے, چاہے جو مرضی ہے, آپ اس کو ریکارڈ کریں کسی طرح سے. آپ خود اپنی پاور ہیں, آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, بس انسان ایک خود سوچتا نہیں ہے, بس کسی کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے, عقل دی ہے, ہر انسان کر سکتا ہے. تو سر آپ اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنی قوم سے یہی کہوں گا کہ ہر آدمی کو لا سے واقف ہونا چاہیے, لا کی تعلیم ضرور آنی چاہیے اور یہ آسان کر دینی چاہیے. اور خاص طور پر جو ہماری ایجوکیشن ہے وہاں لا کی بہت ساری دفعات متعارف کرانی چاہیے تاکہ بچوں کو جو پڑھ کر آئے ہیں ان کو اویئرنیس ہو. انہوں نے معاشرے کا ایک فرد بننا ہوتا ہے. جب وہ آپ کا فادرہ معاشرہ لا نوئنگ ہوگا نا تو یقیناً آپ کا معاشرہ بہتر معاشرہ ہوگا. ہمارا معاشرہ اسی لیے پیچھے چلا گیا کہ یہاں قانون کی حکمرانی کبھی بھی نہیں رہی. تو لا سے زیادہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے. تو ناظرین آپ نے یہ سنا ہے, ہر ایک چیز انسان خود کر سکتا ہے. آپ بلا جھجک جو بھی معاملہ آپ بلا جھجک وہاں پہ پہنچے اور کام کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہوگا. جب آپ ایک نیت کریں گے, آپ رائٹ پہ ہو, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. آپ کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ انشاءاللہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھی یعنی کہ جو کسی بھی معاملے میں قانون کے حوالے سے بات ہو یا ادروائز کسی قسم کا بھی ہو, آپ ہم سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی معاملے کے اندر, انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی آواز بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر لازمی کرنا ہے, کیونکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. بہت سارے بندے ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے. تو انشاءاللہ اب مجھے دیجیے اجازت, اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.